بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم، سبق نمبر 13.2، 13واں سبق اور اس کا دوسرا حصہ۔ سبق ہے ہمارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کی روشنی میں۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے، اسم ضمیر کی حالتیں پہچان کر ان کا درست استعمال کر سکیں، تذکیر و تانیث جس میں جاندار اور بے جان کے مطابق الفاظ کا جملوں میں استعمال کر سکیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ہم نے آج پہلی دفعہ کام کرنا ہے، جہاں ہم اس سے قبل اس کو پڑھ چکے ہیں؟ جی، یہ وہ حاصلات تعلم ہے جس کی ہم مختلف طرح سے مختلف سوالات کے ذریعے جملے بنا کر، عبارات میں استعمال کر کے، پھر اسم ضمیر کا استعمال کر کے جملوں کی صورت میں بار بار اسم لکھ کر اس کو تبدیل کر کے اس کی ہم مشقیں کر چکے ہیں۔ آج دہرائی کی طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن پہلے اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بے شک تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا، زمین آسمان کا، اس سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم الحمد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، ثنا کرنا، مدح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو صورت ہے جس میں سے آیت لی گئی ہے سورہ فاتحہ، اس صورت میں چونکہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، تو اس صورت کو اسی مناسبت سے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جلدی سے کریں گے دہرائی۔ زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ مستقبل میں کیسے بدلیں گے؟ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس سے قبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں، آپ واقف بھی ہیں۔ ذہن میں لائیے کہ زمانہ حال کا ایک جملہ ہے، آپ نے اس کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا ہے، تو آپ اس کون سی ایسی اس میں کیا اضافہ کریں گے، کس چیز کا کون سا لفظ استعمال کریں گے کہ آپ کا جملہ زمانہ حال سے زمانہ مستقبل میں بدل جائے؟ آپ نے اس کو بتانا کس طرح سے؟ ایک ایک مثال کے ذریعے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے سرگرمی کیجیے۔ دہرائی تو آپ سب نے کر لی ہوگی۔ آج ہم نے اسم ضمیر اور تذکیر و تانیث کے متعلق پڑھنا ہے، پہلے سے ویسے پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کریں گے اور آپ ان کی ورک شیٹ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے لیے ایک انفرادی سرگرمی رکھی گئی ہے۔ انفرادی سرگرمی آپ کے اس سبق کا سوال نمبر 8 ہے۔ اسم ضمیر ہمارا، تم، انہیں، وہ اور تمہارا، 5 اسماء دیے گئے جو ضمائر ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا آپ نے استعمال کرتے ہوئے جملے تحریر کرنے ہیں۔ اور درسی کتاب کا سوال نمبر 9 کہ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ ضرورت، آواز، پیاس، پیالہ اور میدان۔ تو ویڈیو کو روک کے پہلے یہ دونوں سوالات سرگرمی کے طور پر کریں تاکہ آپ اس کو جلدی سے کر سکیں، اپنے طور پہ کریں، اور اس کے بعد ہم اگلا سوال کریں گے۔ انفرادی سرگرمی آپ نے کر لی، آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی ہے جس میں تذکیر و تانیث کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور جملے بنانے ہیں، اور اسم ضمیر کے سامنے اس کی قسم کا نام لکھنا ہے اور جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس پہ کام کیا ہے کہ ضمیر حاضر ہے، ضمیر واحد ہے، واحد متکلم ہے، واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، جس طرح سے بھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا نام لکھتے ہوئے آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ ابھی آپ کی معلمہ آپ کو دیں گی۔ آپ نے آج چونکہ جماعت میں صرف 2 سوالات کیے، ہمارے پاس کافی زیادہ وقت موجود ہے جس میں ہم اس ورک شیٹ کو جماعت میں کر سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اس کو کرنے میں، خاص طور پہ سوال نمبر 2 کو کرنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنی معلمہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ ابھی آپ کی معلمہ آپ کو دیں گے، ابھی لیں گے اور جماعت میں اس کام کو کریں، ٹھیک ہے؟ جس بچے کا جتنا سا ورک شیٹ کا حصہ رہ جائے وہ اس کو گھر سے لے جا کے کر سکتا ہے۔ کل اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔